وہ کسی مدرسے میں حوزہ علمیہ میں نہیں پڑھے ہوئے تھے، لیکن انہیں ہر چیز کی بیسکس معلوم تھی کہ علم منطق کیا ہے، علم فلسفہ کیا ہے، منطق میں کس نے کیا کہا ہے، فلسفے میں کس نے کیا کہا ہے، پھر یہ کہ مدرسے میں کیا نصاب پڑھایا جاتا ہے، وہ سب ان کو علم تھا، معلوم تھا۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ خطیبوں کو ہر چیز نو ہاؤ ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ ایک حیران کن بات تھی کہ جب کسی موضوع پر ان سے بات کی جائے تو اس پر بڑی انفارمیشن دے دیتے تھے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اتنی ساری کتابیں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ سب پڑھی بھی لی جائیں، اس لیے کہ بہت سی کتابیں کتب خانے میں رکھی ہوتی ہیں، ریفرنس بکس ہوتی ہیں، اور وہ جس وقت آپ کو ریفرنس چاہیے اس وقت آپ اٹھاتے ہیں۔ باقی کچھ تحقیقی مواد ہے کسی میں، اور کسی میں کچھ ہے، کسی میں کچھ ہے، تو وہ سب ان کو، تو میں نے کہا یہ اتنی انفارمیشن کے جزیات تک بتا دینا، یہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو کہنے لگے دیکھو، کہیں سے اگر کوئی اشتہار بھی پڑا ہوا ہے نا، اس کو بھی پڑھو، کہیں سے کوئی چندھی بھی رکھی ہوئی ہے اس کو بھی پڑھو، کہیں سے تمہیں کچھ مل رہا ہے اس کو پڑھ لو، کہیں نہ کہیں وہ ضرور کام آتا ہے، وہ انفارمیشن کہیں کام آئے گی تمہارے، کہ مطلب کوئی اشتہار میں کیا ہوگا، آپ کہیں گے یہ کیا چیز ہے یہ؟ کبھی آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ کسی اس لیول کے آدمی سے بات کرنی ہے تو آپ کو وہ ریکال ہو جاتا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کو پڑھو ضرور، تو وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں بیٹھتی ہے۔ اور پھر وہ کہنے کہ حافظے کی مختلف، انہوں نے کہا کہ پوٹلیاں ہوتی ہیں، اور وہ کوئی بھی انفارمیشن ہو نا اپنی پوٹلی میں جا کے فٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ موضوع کہیں آتا ہے تو وہ چیز ریکال ہوتی ہے ادھر سے، تو اگر آپ کی کوئی بھی پوٹلی خالی رہ گئی تو آپ کسی موضوع پر خاموش رہ جائیں گے، پھر بول نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہر چیز پڑھو کہیں سے بھی آ رہی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مثلاً علامہ رشید ترابی کے بڑے فین تھے وہ، اور انہوں نے علامہ رشید ترابی کے تمام اشرے چھاپے بھی، تو وہ کہنے لگے کہ علامہ رشید ترابی، یہ خود علامہ ضمیر اختر نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جب کوئی موضوع پیش نگاہ ہوتا ان کا اور کوئی سائنسی موضوع ہوتا، کوئی جغرافی پر بات کرنی ہے، جیولوجی پر بات کرنی ہے، بایولوجی ہے، زولوجی ہے، باٹنی، اس قسم کے، کیونکہ ترابی صاحب لے کے چلتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر خطیب ہر چیز تھوڑی پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتائی یہ بات کہ ترابی صاحب اس موضوع کے کسی پروفیسر کی اپنے گھر میں دعوت کرتے تھے، چائے پہ بلا لیا یا کھانے پہ بلا لیا، اس سے ڈسکس کرتے تھے پھر، تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ پوری کتاب آپ پڑھیں، پوری کتاب پڑھیں گے اس کا جس آپ نہیں نکال سکتے، اگر آپ پروفیسر سے بات کریں گے نا تو وہ آپ کو اس کا پورا ایکسٹریکٹ نکال کے بتائے گا، 600 صفحے کی کتاب وہ آپ کو 4 لفظوں میں بتا دے گا کہ اس میں ہے کیا، کہا یہ ترابی صاحب کرتے تھے۔ تو اب میں نے علامہ صاحب کو ایسے نہیں دیکھا کہ انہوں نے، یہ تھا کہ نشستوں میں بہت بیٹھے بزرگوں کی، ہمیں بھی لے گئے، ان کا جو انفارمیشن تھی، ان کا جو علم تھا وہ ان کا خود کسبی بھی تھا، کافی انہوں نے اس میں سے کتابی علم تھا انہوں نے حاصل کیا، اور میرا ان سے کافی عرصہ گزرا، آپ تو اس کے گواہ ہیں، تو قریب 18 برس تقریباً ان کے ساتھ گزرے، اور بہت کچھ، ظاہر سی بات ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کتاب اتنا نہیں دیتی جتنا کسی کی صحبت میں بیٹھنا۔ علامہ طالب جوہری صاحب سے ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک جملہ مجھ سے کہا کہ میاں آپ ہمارے پاس آیا کیجئے، اور اگر آپ نہیں آئے تو آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ کہا نشست میں ضرور، نشست میں آپ دیکھیں جو چیز کسی بزرگ کے پاس آپ بیٹھیں وہ تجربہ بیان کر رہا ہوتا ہے، مثلا وہ اکثر علامہ صاحب یہی کہا کرتے تھے کہ نشست میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اور جو بھی بزرگ بتاتے ہیں وہ پوری زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، مثلا کہ کتاب میں کوئی لفظ لکھا ہے، وہ آپ لفظ پڑھ لیں گے، اس لفظ کا تلفظ کیا ہے وہ کتاب تھوڑی بتائے گی، وہ پھر کوئی بیٹھا ہے جو سامنے جس کی نشست میں آپ بیٹھے وہ بتائے گا۔ مثلا ہمیری لکھا ہوا ہے تو کوئی ہمیری پڑھ لے گا، کوئی ہمیری پڑھ لے گا، تو اب ہمیری یہ تو کوئی بتائے گا نا آپ کو کہ بھائی کیا ہے، تو اب بہت سی چیزیں ان سے یقیناً ہم نے سیکھی، نشست و برخاست، کلاسیکل مرثیہ کیا ہے، کلاسیکل نوحہ کیا ہے، کلاسیکل خطابت کیا ہے، لکھنؤ، دہلی، آگرہ، یہ تمام تہذیبیں، دکن، قلی قطب شاہ سے لے کے اور ولی دکنی سے لے کے اور تا دم آخر جتنے بھی دکن کے شعراء گزرے، قلی قطب شاہ کے مصرے ان کو یاد تھے، جو کہ اس وقت کی دکنی اردو تھی، کہ جس میں آج جو پنجابی کے کئی الفاظ ہیں وہ دکنی اردو میں شامل تھے، تو وہ ان کو یاد، ولی دکنی ان کو یاد، پھر یہاں تک کہ ناظم لاہوری تک ان کو یاد، یعنی بھائی اس نے کس نے کیا کام کیا ہے۔ تو جو ان کا سب سے بڑا ورک ہے جو کہ منصہ شہود پر آنا چاہیے، جس میں ان کی بڑی محنت ہے، اور وہ ہے تاریخ مرثیہ نگاری، اور وہ 10,000 مرثیے پر، اب ہو سکتا ہے اس عرصے میں اور زیادہ ہو گئے،
جب تک ہم ساتھ رہے تو 10,000 مرثیے ان کے پاس موجود تھے، اور اس کی فہرست مجھے شرف حاصل رہا کہ وہ ان کے ساتھ میں نے اس فہرست کو بنایا بھی، اور ہر مرثیے کے آگے جو ہے اس کی بہر لکھی گئی، اور ہمیں تو بہرحال یاد کرنا پڑتا تھا کہ دیکھنا پڑ رہا ہے یہ مرثیہ کس کا ہے. تو کبھی مسئلہ ہوا تو ہاں کیا مسئلہ ہے، مطلع سناؤ، مطلع سنایا، یہ فلاں مرثیے کا یہ مطلع ثانی ہے اور یہ اس کا مرثیہ، کیونکہ مطلع اول تو یاد ہے نا سب کو. اب مطلع ثانی وہ کس مرثیے کا مطلع ثانی ہے، اور مطلع ثانی آتا ہے 50 بند کے بعد، تو ہاں بھئی یہ اس کا مرثیہ ہے اور یہ اس کا مطلع ثانی ہے، اس میں یہ بند ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ. پھر وہ جو ماہ نو کا انیس نمبر، اس میں سب سے بڑا کردار علامہ ضمیر اختر صاحب کا تھا، جو 7 سالہ برسی پر، یعنی وہ مارکت العرا ان کا کام آج تک ادب میں یاد ہے، جو انہوں نے میر انیس پر پورا مضمون لکھا ہے، اور میر انیس کا اشاریہ جو ہے مرثیے کا مرتب کیا ہے، اس میں سلام بھی، بایات بھی، میر انیس کے نوحے بھی، میر انیس کے مرثیے بھی، حروف تہجی کے اعتبار سے بھی، موضوعات کے اعتبار سے بھی. وہ ماہ نو میں ان کا بہت بڑا کام تھا. اور انیس کی 7 سالہ برسی کے لیے تحرک پیدا ہی ضمیر اختر نقوی نے کیا تھا. جو انیس کی 7 سالہ برسی ہوئی تھی اس کا تحرک ہی انہوں نے کیا، اور کراچی سے لے کے پنڈی تک جلسے کروائے، کانفرنس کروائی، خود گئے، لوگوں سے مضامین لکھوائے، اور پتہ تھا کہ کون انیس کے کس زاویے پر بات کر سکتا ہے، اور اس کو وہی موضوع دیا کہ آپ میر انیس کے کلام میں رشتہ داریاں، میر انیس کے کلام میں رنگ، میر انیس کے کلام میں ماں کا کردار، میر انیس کے کلام میں بچوں کا تذکرہ، وہ مختلف لوگوں سے، یعنی میر انیس کے کلام میں طرز معاشرت، یہ تمام چیزیں معاشیات تک موضوع لکھے گئے. تو یہ سب موضوعات انہوں نے دیے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ الہ آباد سے ایک PhD ہوا تھا میر انیس پر. میر انیس کے کلام میں قرآنی آیات کچھ اس طرح کا موضوع تھا، وہ PhD تھا، تو وہ موضوع بھی انہوں نے دیا تھا. لکھنؤ سے ایک خاتون نے PhD کیا، مجھے ان کا نام یاد نہیں رہا، آ جائے گا نام یاد. پورا PhD یہاں سے، ہم لکھنؤ گئے تھے، میں ساتھ ان کے گیا تھا 1997 میں، تو وہ خاتون ملی تھی آ کے، تو انہوں نے موضوع انہوں نے دیا. پھر چونکہ زیادہ عرصہ وہاں گزرا نہیں، 1 مہینے کا ہمارا ویزا تھا، واپس آ گئے، تو یہاں سے پورا میٹر وہ بھیجتے تھے، پورا ان کو PhD کروایا.